رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہو گیا, اب یتیم کو تو رکھا مگر اس کو واقعی یتیموں والا سلوک ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور جناب بعض اوقات تو اس کے یتیم کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ ماں باپ نے مال چھوڑا ہے, بچہ یتیم رہ گیا, رشتہ دار کہتے ہیں ہم سنبھالیں گے, جناب اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا مال بھی سنبھالیں گے. مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے, وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بہت سخت گناہ ہے, اس کی زبردست وعید آئی ہے. یعنی ایک طرف یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے کو تو جنت کی بشارت, مگر یتیم کا جس نے مال کھایا, یتیم کو تکلیف پہنچائی, یہ بہت خطرناک کام ہے, یاد رکھیے. پھر نبی پاک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. اور پھر نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا, جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے تو سمجھ لیں کہ پھر یتیموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. انبیاء کرام جنت میں کہاں ہوں گے؟ وہ درجہ جسے جنت عدن کہا جاتا ہے, اور ہمارے آقا اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی درجے میں جلوہ فرما ہوں گے. جنت میں آقا کا پڑوس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت ملے گی وہ بھی جنت میں اسی درجے میں پہنچ جائے گا. اور سبحان اللہ, اگر جنت میں نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے تو اس سے اچھا انعام کون سا ہوگا. تو اس نیکی کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے. آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہم کیسے یہ نیکی کما سکتے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے. ہر بندہ تو اپنے گھر میں یتیم کو نہیں پال سکتا. اچھا, یتیم کو پالنے کے کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں, کچھ شرعی معاملات بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. کیونکہ کچھ لوگ شوق میں ذوق میں اپنے گھر میں ایک یتیم بچہ تو لے آتے ہیں, لیکن پھر اس کے شرعی معاملات پر ڈسکس نہیں کرتے یا معلومات نہیں لیتے, جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے. تو آئیے انشاءاللہ اب کچھ اور باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یتیم کو جو گود لیتے ہیں اس میں کچھ احتیاطیں ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کو اپنی ولدیت نہ دیجیے. مثلا فارم میں, شناختی کارڈ میں, اسکول وغیرہ کے ڈاکیومنٹس میں اس کے والد کی جگہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں. ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. جو اس کا والد ہے اسی کا نام ہونا چاہیے, آپ اپنا نام ڈاکیومنٹس میں نہیں دے سکتے. اسی طرح یتیم جب بالغ ہوگا نا تو اب پردے کے معاملات بھی ہوں گے. مثلا اگر کسی نے بچہ لڑکا یتیم ہے اور گھر میں کفالت کر لی ہے, تو جس خاتون نے بے شک اس کو بیٹا سمجھ کر ہی پالا ہے, مگر جب یہ بالغ ہوگا تو یہ نامحرم ہو جائے گا, تو اب وہ احتیاط جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی. پتہ چلا ایک نیکی تو کرنے جا رہے ہیں لیکن علم دین نہیں ہے. بعض لوگ کرتے ہیں, بہت خدمت کرتے ہیں یتیم کی, بچپن سے لے کر پالتے ہیں, مگر کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ پھر گناہوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بچی لے کر آئے ہیں گھر میں اور اب وہ بچی بالغ ہو گئی ہے, بڑی ہو گئی ہے, تو مردوں کا